وقال جل وعلا في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر ایک ایسی صورت تلاوت کی ہے جو قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے اور تقریباً یہ ہر مسلمان کو یاد ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا نوجوان ہو یا بوڑھے ہوں. یہ صورت ایسی ہے کہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں ایک خاص انعام سے نوازا ہے. حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک نبی کا ایک حوض ہوگا کہ جس پر وہ نبی کھڑا ہوگا اور اپنی امت کے انتظار میں ہوگا. ہر نبی کے پاس ایک حوض ہوگا اور اکثر انبیاء کے امتوں میں سے لوگ کم ہوں گے، لیکن کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کی امتیں کثیر تعداد میں ہوں گی اور وہ اپنی تمام امت کو اپنے حوض سے پانی پلائیں گے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح انبیاء کرام جن کی امت کثیر تعداد میں، اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کثیر تعداد میں. لیکن حدیث میں آتا ہے بعض نبی تو ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر ایمان لانے والے صرف 3 لوگ ہوں گے. آپ تصور میں جا کے دیکھیں، ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی کی دعوت اور ایمان لانے والے صرف 3 افراد. اور کچھ نبی تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر ایمان لانے والے 2 یا 1 فرد ہوگا، اور بعض نبی تو ایسے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن آئیں گے ان کے اوپر ایمان لانے والا 1 شخص بھی نہیں ہوگا، اکیلے آئیں گے. تصور میں جا کے دیکھیں کہ اس نبی کی امت کی کیا حالت ہوگی کہ پوری امت میں سے 1 بندہ بھی ان پر ایمان نہیں لاتا. یہ نہیں کہ نبی ناکام، نعوذ باللہ، بلکہ امت ناکام ہو گئی، وہ امت تباہ و برباد ہو گئی کہ جس کے پاس نبی تو آئے، اللہ کا پیغام تو لائے، لیکن ان لوگوں نے، ان میں سے 1 بھی شخص نے، 1 بھی فرد نے اس نبی کی بات کو نہیں مانا. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام دیا ہے اور ایک خاص حوض عطا فرمایا ہے جو کہ میری شان ہے، میرا مقام ہے، اور وہ ہے حوض کوثر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر 30ویں پارے میں کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. کوثر جنت کی ایک نہر ہے جہاں سے پانی حوض کے اندر گر رہا ہوگا اور وہاں سے نبی علیہ السلام اپنی امت کو پانی پلائیں. پیارے پیغمبر نے کہا تھا آنیتھا کعدد نجوم السماء، او کما قال، کہا اس حوض کے جو برتن ہوں گے وہ برتن اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جس طرح کے آسمان کے ستارے، جس طرح کے آسمان کے ستاروں کا اندازہ نہیں، لا تعداد، بے شمار، جن کی تعداد کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، اسی طرح حوض کوثر کے جو برتن ہوں گے وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ان کی تعداد کا اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں. اور اس پانی کا ذائقہ احلا من العسل واطیب من اللبن،
کہا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا جو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس حوض کوثر سے پانی پی لے گا، لم یظمأ ابدا، وہ کبھی بھی اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، پانی کی طرف نہیں۔ آج رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں الحمدللہ، گرمیوں میں روزے آ جائیں تو صبح کو کثیر پانی پی لیا جاتا ہے کہ سارا دن گزارنا، لیکن پھر بھی جب شام ہوتی ہے تو حالت نڈال ہو رہی ہوتی ہے، انسان کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، ایک دن میں یہ والی انسان کی حالت ہو جاتی ہے۔ تصور میں آ کے دیکھیں وہ حوض کوثر کتنا عظیم ہوگا، کتنا عظیم پانی، کتنی شان والا، کتنے مقام والا پانی کہ جو اس دن دیا جائے گا جس دن سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی اور ہوا کے جھونکے بند، ایک بھی ہوا کا جھونکا نہیں آئے گا، حبس والا موسم، حبس والی حالت ہوگی، انسان اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا اور انسان بدترین حالت میں کھڑا ہوگا۔ اس حالت میں جس بندے کو حوض کوثر دے دیا گیا، حوض کوثر کے پانی سے اس کو پلا دیا گیا، یقیناً اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ شان کس کو ملے گی، یہ مقام کس کو ملے گا، حوض کوثر کا پانی کس کو ملے گا؟ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے یہ بات کہی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حوض کوثر کا پانی چاہتے ہو، رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، اللہ تمہیں حوض کوثر کا پانی عطا فرما دے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے۔ دو چیزیں ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور اپنے رب کے لیے بھی پڑھنی ہے۔ یعنی ایک تو بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی غلط، اور ایک جو نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، وہ بھی غلط۔ نماز پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہ ہو اور عبادت کا تکبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قابل قبول فرماتا ہے۔ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان اگر نماز پڑھتا رہتا ہے، نماز کے اوپر پابند رہتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، پیارے پیغمبر نے کہا تھا اس بندے کو حوض کوثر کا پانی مل جائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، یا رب ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز کے حوالے سے بڑی اہمیت بیان فرمائی، کہا لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ یہاں پہ نوافل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، فرائض کی اہمیت کا تو اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها، فجر کی دو سنتیں، فجر کی دو رکعتیں جس انسان نے پڑھی، یہ بات ذہن میں رکھ لو، فجر کی دو سنتیں پڑھنے والا بندہ اس فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھے، اس مقام کو اپنے ذہن میں رکھے کہ فجر کی دو سنتیں پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے بہتر ہے۔ یورپ، امریکہ، اسرائیل، ساری کی ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہوں، دنیا کے بڑے بڑے ملک ہوں، دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہو، ساری کی ساری چیزیں انسان کی ایک طرف، میرے پیارے پیغمبر نے کہا تھا دو سنتیں فجر کی ایک طرف، یہ ساری کی ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز مل کے فجر کی دو سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فجر کی دو سنتیں اتنی اہمیت کی حامل ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها۔ پیارے پیغمبر جب بھی کبھی کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی نا، کوئی پریشان ہوتے، کوئی عجیب حالت ہوتی، آپ فوری بلال سے کہتے ہیں یا بلال اقم الصلاۃ علینا بها، بلال نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، فوری اقامت کر، محمد کو آرام دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کو آرام ملتا ہے نماز سے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں نماز سے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں نماز سے۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور کہا حبب الی من دنیاکم ثلاث،
النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة. لوگو میں دو جہانوں کا سردار ہوں، خاتم النبیین ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو سکون ملے، مجھے ٹھنڈک ملے، مجھے راحت ملے، مجھے سکون ملے، میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب بھی میں ٹھنڈک محسوس کرنا چاہتا ہوں نماز پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکون تلاش کرتے ہیں. ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے، 14ویں چاند کی رات ہے، چاند فل روشن ہے اور فل روشنی کر رہا ہے. پیارے پیغمبر بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. صحابہ کرام نے اس چاند کو دیکھا، پیارے پیغمبر نے بھی اس چاند کو دیکھا. کہا میرے صحابہ تم سارے کے سارے چاند کو آسانی سے دیکھ سکتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی دیکھ سکتے ہیں. کہا کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں ہو رہی. کہا ایک دوسرے کے ساتھ تم آپس میں مل جل کے دیکھ سکتے ہو؟ کہا دیکھ سکتے ہیں. کوئی دقت تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا جس طرح آج تم آسانی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے 14ویں رات کے چاند کو آسانی سے دیکھ سکتے ہو، اسی طرح قیامت کے دن ہوگا تم اللہ تعالیٰ کو بھی سارے اسی طرح دیکھو گے اور اللہ کا دیدار کرو. اللہ اکبر. فوری صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، دل میں راحت آ گئی، دل میں سکون آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کون سا ایسا عمل کریں جس کے ذریعے ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ پیارے پیغمبر نے کہا تھا اگر تم نمازوں کی پابندی کرتے ہو، نمازوں کی حفاظت کرتے ہو، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کا دیدار مل جائے گا، اللہ کا دیدار مل جائے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. آج ہم نمازوں میں غفلت کرنا چھوڑ دیں، نمازوں میں سستی کرنا چھوڑ دیں. اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کی اہمیت کو اپنے دل میں رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کی فضیلت اور اہمیت کو جان کر کسی بھی نماز میں سستی نہیں کریں گے، میں یقین سے کہتا ہوں، حدیث رسول کے مطابق کہتا ہوں کہ ہمیں ضرور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما، یا رب ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما. یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جسم اللہ کے دیدار کے لیے مشتاق ہے، اللہ کے دیدار کے لیے ہر وقت تیار ہے. اس کے لیے کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کی اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، نماز کے وقت کی طرف توجہ کریں اور نماز میں سستی نہ کریں، صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شرف. آپ نے فرمایا تھا لن یلج النار احد قبل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اے میرے صحابہ یہ بات ذہن میں رکھو، قیامت تک آنے والے بندوں تک یہ بات پہنچا دو کہ کوئی ایک بندہ بھی، جو بندہ صبح فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے جو نمازیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ بندہ کبھی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا. لن یلج النار احد، گارنٹی کس کی ہے؟ وہ جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، وہ بندہ کبھی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا. لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ان دو نمازوں کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم تصور میں جا کے دیکھیں فجر کی نماز میں ہم کتنی سستی کرتے ہیں. فجر کی نماز نیند کی وجہ سے انسان کی رہ جاتی ہے اور عصر کی نماز کاروبار کی وجہ سے رہ جاتی ہے. اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، صبح کی نماز، پیارے پیغمبر نے کہا تھا فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دے. جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور جس نے عشاء بھی
جماعت سے پڑھی اور فجر بھی جماعت سے پڑھی، وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو گیا، صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام اور تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پیارے پیغمبر کی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے میں سو گیا، نیند میں ہوں، آرام کر رہا ہوں، اپنے جسم کو سکون دے رہا ہوں، صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیتا ہوں، مجھے میرے سونے کا ثواب ملے گا، مجھے سونے کا صرف سونے کا ثواب نہیں بلکہ ساری نفلی نمازوں میں سے عظیم نماز تہجد کی نماز کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پیارے پیغمبر نے کہا تھا فجر کی نماز کو جو بندہ چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، سویا رہا، اٹھا نہیں، ویسے بھی آج کل سردیاں ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں ہو، اللہ کی یاد اگر دل میں ہو، انسان کو اللہ کا ڈر ہو، تو انسان فجر کے وقت بھی اٹھ جاتا ہے، اور جن کے دل اللہ کے ساتھ ملے ہوں وہ تو فجر سے پہلے تہجد کے لیے بھی اٹھ جایا کرتے ہیں۔ ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں، کیا براتیں لمبی ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے آدھی رات ہم سویا کریں گے اور آدھی رات اللہ کی عبادت کیا، سردیوں کا فائدہ اٹھائیں گے، اور دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھا کریں گے، روزے کا ثواب بھی ملے گا، رات کو قیام کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، ان لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جن کے دل اللہ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس حکم پر عمل کر کے رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن بھی روزہ رکھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، سردیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں پیاس کی بھی پریشانی نہیں رہے گی، انسان کا وہ دن بھی چھوٹا ہے، جلدی دن بھی گزر جائے گا، پیاس اور بھوک برداشت ہو جائے گی۔ یہ اللہ والے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سورج طلوع ہو گیا، سویا رہا، پیارے پیغمبر نے کہا تھا شیطان آتا ہے، یہ بندہ اٹھنا چاہتا ہے، شیطان اس کو تھپکیاں دیتا ہے، سو جا سو جا، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، سو جا، ابھی رات بڑی بڑی بہت لمبی رات ہے، سو جا سو جا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، اس نے الارم لگایا تھا، اٹھا، دیکھا کافی ٹائم ہو گیا، فوری شیطان آتا ہے، آگے تھپکیاں دیتا ہے، ابھی اس کے ذہن میں آتا چلو ٹھیک ہے ابھی وقت پڑا میں بعد میں اٹھتا ہوں، اس کو شیطان سلا دیتا ہے، نہیں اٹھتا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان جو پہلے تھپکیاں دے رہا تھا، سکون دے رہا تھا، آرام سے سلا رہا تھا، وہی شیطان سورج طلوع ہونے کے بعد آتا ہے اور سونے والے کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے کہ شیطان ذلیل جو کہ خود بھی ذلیل ہے، مردود ہے، یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی مردود ہو جائے، پہلے ان کو آرام سے سلاتا ہے، جب وہ اس کی بات مان لیتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے، تو سونے والوں کے کان میں پیشاب شیطان کرتا۔ آج ہم سب سوچیں اس بارے میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ کیا روزانہ یا کتنے دنوں بعد ہم اس حالت میں جاتے ہیں کہ شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کرتا۔ ویسے اگر ہم کسی کے پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائیں ہمارے کپڑوں کے اوپر تو ہم غصہ کرتے ہیں، اور اگر ہماری اپنی پڑ جائے پھر بھی ہم جو ہے وہ کپڑے کو دھونا شروع کر دیتے ناپاکی ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جب شیطان پیشاب کرتا رہے، روزانہ کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث ہے، جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کو اس طرح ذلیل کرتا ہے، اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی، عشاء کی نماز سے سستی کی، آپ تصور کریں آج ہماری لوگوں کی اکثریت
اکثریت لوگوں کی عشاء کی نماز سے غافل ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا ایک منظر میرے سامنے لایا گیا، اس میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر کی طرف کھڑا ہوا ہے۔ اس کے جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بہت وزنی اور بھاری پتھر ہے، اور جو لیٹا ہوا ہے اس کے سر پر، وہ جو کھڑا شخص ہے وہ اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر ملیا میٹ ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے پتھر مارا تھا وہ جاتا ہے، وہ پتھر لے کے آتا ہے، جب تک وہ واپس آتا ہے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ دوبارہ مارتا ہے، وہ پھر پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر لینے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بدبخت کون ہے جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ جبریل نے بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو شخص کھڑا ہے یہ فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اس کو رحم نہیں آتا، اس کو ترس نہیں آتا، وہ جو لیٹا ہوا ہے یہ آپ کی امت کا وہ بدبخت انسان ہے جو ہر روز عشاء کی نماز چھوڑ کے لیٹ جایا کرتا تھا، اور اس کو اپنی نیند کی فکر تھی، اپنے سکون کی فکر تھی، اپنے آرام کی فکر تھی، اور نماز کی فکر نہیں تھی۔ عشاء کی نماز چھوڑ کے لیٹ جاتا تھا، اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو سکون دیتا تھا۔ یہ عذاب اس کو ہو رہا ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہی عذاب ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز چھوڑنے والے بندے کے لیے یہ عذاب ہے۔ اعاذنا اللہ من، اے اللہ ہمیں اس سے بچا، ہمیں اپنے ہر عذاب سے بچا، اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے تاجر حضرات، دکاندار حضرات اکثریت نماز عشاء سے غافل ہیں۔ اگر وہ اکثر ہمارے بھائی فجر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کاروبار میں ہی نہ ہوتے، اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ فجر کی نماز لازمی پڑھا کرو، کاروبار سے برکت ہوتی ہے۔ اکثر نماز فجر تو پڑھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن باقی نمازوں کا کس نے دیکھنا ہے؟ اگر باقی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سارا دن تھکے ہوئے عشاء کون پڑھے، اب صرف سونے کی پڑی۔ میرے بھائیوں، آپ تصور میں جا کے دیکھیں انسان کے ذہن کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب انسان سوتا ہے تب زیادہ سکون ذہن کو ملتا ہے، زیادہ آرام دماغ کو ملتا ہے، اور فرشتہ اسی پر پتھر مارتا ہے کہ تو اس آرام کے لیے اللہ کی نماز سے غافل ہوا تھا، اس کے سکون کے لیے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا، آج اسی کو عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر عذاب سے بچائے۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا، من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی بندہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے نا تو یہ بات ذہن میں رکھے، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ جس میں پنجابی سے کہہ رہا ہوں، اللہ دے والے ہو جاتا ہے۔ جس طرح بچے کھیلتے ہیں نا، آپس میں لڑتے ہیں، تو جدوں ایک بچے کو بہت ہی مار پہنے لگے نا تو وہ اپنے کسی بٹے کو چلا جاتا ہے، جا کہتا یار میں تیرے والے، تو وہ پھر کہتا ہاں یار اے وہ میرے والے ہو گئے، پھر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی سمجھیں کہ انسان صبح فجر کی نماز جب پڑھتا ہے نا تو وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، پورا دن کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا جو بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں باقاعدہ حکم قرآن پاک میں آیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اے ایمان والو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ کہہ رہا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ درمیانی نماز عصر کی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ کیوں؟ جس بندے کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، من ترک صلاۃ العصر، جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑ دی، فقد خطئ اہلہ ومالہ، ایک ایسا بندہ جس کا ایک ہی وقت میں سارے کا سارا مال بھی برباد ہو جائے اور سارے کے سارے اہل آل اولاد
बाप हर चीज फोत हो जाए। एक बंदा تصور में जाके देखिए, एक बंदा है जिसका माल भी सारा बर्बाद और एक ही वक्त में उसके माँ बाप भी फोत हो गए, उसके बेटे भी, उसकी औलाद भी, उसकी बीवी, सब बच्चे फोत हो गए, तो बंदा अकेला रह गया। जो नुकसान उस बंदे का होता है वही सेम नुकसान उस बंदे का है जो असर की नमाज जानबूझ के छोड़ देता। फक़द बुतिला अहलुहु व मालुहु, आपने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका अहल भी बर्बाद हो गया और उसका माल भी बर्बाद हो गया। असर की नमाज की हिफाजत, फजर की नमाज की, बल्कि पांचों नमाजों की अलग अलग फजीलत प्यारे पैगंबर से साबित है। हर नमाज की अहमियत अपनी जगह पे है, हर नमाज का शान अपनी जगह पे है। अगर हमें 50 से कम करके 5 दी गई है तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी रुखसत है। बताएं हम क्या कर लेते अगर हम पर 50 ही रहती तो क्या कर लेते हो? पढ़नी थी, 50 पढ़नी थी, अल्लाह का हुक्म था। उस वक्त भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे रब ने हमारे नबी की सिफारिश की वजह से, हमारे नबी को हमारी बड़ी फिक्र है, मेरे नबी की सिफारिश की वजह से नमाजें कम की गई, 50 से 5 की गई। अगर हम उनमें भी सुस्ती करें तो बताएं हम किस तरह की उम्मती हैं, किस तरह की उम्मती हैं हम, कि वो नबी जिसने अपनी उम्मत के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। एक हदीस आती है कि आप अलैहिस्सलाम एक मर्तबा सारी रात एक ही आयत पढ़ के रोते रहे, सारी रात एक ही आयत। वो आयत क्या? इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ऐ मेरे रब, अगर तू मेरी उम्मत को अजाब देगा तो वो बंदे तो तेरे ही हैं, वो बंदे तो तेरे हैं। अगर तू उनको अजाब देगा तो बंदे तो तेरे हैं, और अगर तू उनको माफ कर देगा तो तुझे पूछने वाला कोई नहीं, तू सब पर गालिब है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सारी रात एक ही आयत पढ़ते होते रहे। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए, हम सब के लिए, अपनी उम्मत के लिए आप अलैहिस्सलाम ने इतना कुछ किया। और हम 5 नमाजें नहीं पढ़ सकते, हम 5 नमाजें पाबंदी से नहीं पढ़ सकते। ये हमारी सुस्ती है, हमारी काहिली है। अगर हम प्यारे पैगंबर के उम्मती हैं और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हाथ से हौज़े कौसर पीना चाहते हैं, अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, ये सारे फजाइल तब मिलेंगे जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? घर से तरबियत हो, घर से तरबियत हो। मेरे प्यारे भाइयों, घर से तरबियत नमाज की होनी चाहिए। शरीयत भी ये कहती है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को नमाज के लिए पाबंद करें, नमाज की अहमियत बताएं, नमाज की फजीलत बताएं, बच्चे को अपने साथ नमाज के लिए लेकर जाएं, नमाज की पाबंदी करवाएं। अगर बच्चा नमाज की पाबंदी करता है तो ठीक है। 10 साल की उम्र में अगर नमाज मुकम्मल पाबंदी से नहीं पढ़ता, उस पर सख्ती करें, अगर मारना पड़े तो मारें। इतनी सख्ती इस्लाम में नमाज के हवाले से। लेकिन इतने मसला है कि माँ बाप खुद नमाजी होते फिर, माँ बाप, हर माँ बाप आने वाला ये सोचता है कि जेड़ियां परेशानियां मुश्किल मैनू बचपन चाहिए ना, मैं अपने मुंडे नूं, अपने बच्चे नूं नहीं आउण देनी। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे बचपन में तुम पर सख्ती की गई नमाज के हवाले से और तुम कहो कि नहीं अब मैं अपने बच्चों पर सख्ती नहीं करूंगा, उनकी अपनी जिंदगी है, वो पढ़ेंगे ठीक है, नहीं पढ़ेंगे उनकी मर्जी है, तो सवाल तुमसे होगा, शरीय लिहाज से भी सवाल तुमसे किया जाएगा। क्योंकि बच्चों की तरबियत माँ बाप पर फर्ज है, वाजिब है। जिस तरह के नमाज वाजिब है, जिस तरह के इस्लाम के बाकी अरकान वाजिब हैं, बच्चों की तरबियत भी माँ बाप पर फर्ज है। बच्चों की तरबियत नमाज के हवाले से करना ये अंबिया की सुन्नत है, अंबिया का तरीका है। तमाम अंबिया ने अपनी औलाद की तरबियत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बाकायदा ये अल्फाज कुरान पाक में आए, रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस्सलाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बच्चे को, अभी दूध पीता बच्चा है, उसको साथ लिया, अपनी बीवी को साथ लिया
اور ایسی جگہ پہ جا کے چھوڑا جہاں پہ کوئی قبیلہ نہیں، کوئی دوسرا انسان نہیں، جہاں پہ زراعت نہیں، جہاں پہ کھانا پینا نہیں، جہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں پہ جا کے چھوڑا۔ مقصد ایک ہی تھا، مقصد صرف ایک تھا، یا اللہ یہاں پہ میں نے اس جگہ سے کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف ایک چیز دیکھی ہے، یہاں پہ تیرا گھر بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کا مقصد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد نمازی بن جائے۔ آج یہ مسلمان ہے، کہتا ہے یار مسجد دی کول گھر نہیں لینا میں، کیوں جی یار صبح دوپہر شام ایک کوئی گل، ہر ٹائم اذان دی آواز ہی ہوندی رہے گی، ساڈی نیند نہیں پوری ہونی۔ مسجد کے پاس مجھے گھر نہیں چاہیے، میں مسجد سے دور جانا چاہتا ہوں۔ اور یہ مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، نبی کی سفارش سے جنت میں جانا چاہتا ہے، اور اس کی اپنی حالت کیا ہے کہ مسجد کے قریب گھر نہیں چاہتا۔ اللہ کے بندو، مسجد کے قریب گھر ہوگا، اذان کی آواز آئے گی، فوری کہو گے چل بیٹا چلے نماز پڑھنے چلے، اللہ کا بلاوا آیا ہے، نماز ہم پر پڑھنا ضروری اور فرض ہے۔ جب یہ تربیت ہوگی، بتائیں بچے نمازی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے ان کو مسجد حرام کے پاس اس وجہ سے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز کے پابند بن جائیں، اور پھر بعد میں خود دعا بھی کی، پہلے ان کو اسباب مہیا کیے، ان کو سہولت دی نماز کے لیے، ان کو مسجد کے پاس ٹھہرایا، اور بعد میں دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آج ہم سب تشہد میں یہ دعا پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ نبی ہو کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ کیا وہ نماز کے پابند نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، ایسا کہنا بھی اور ایسا سوچنا بھی درست نہیں ہے، نماز کے پابند تھے، لیکن توفیق اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں نماز چھوڑ دوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، مجھے بھی اور میری اولاد کو۔ اولاد کے لیے کس چیز کی دعا کر رہے ہیں؟ نماز کی دعا۔ آج والدین اولاد کے لیے کاروبار کی دعا تو کرتے ہیں، دنیاوی مال کی دعا تو کرتے ہیں، دنیاوی سکون و آرام کی دعا تو کرتے ہیں، ہر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کام کرتا ہے، لیکن نماز کی دعا کس نے کرنی؟ نماز کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا رب مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب و کتاب شروع ہوگا، اس دن ہم سب کو معاف کر کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ یہ دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہر ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ ہر وقت اور ہر ضروری ٹائم میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ہم سب اپنے لیے یہ دعا کریں، یا اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور جو کوئی بھی ہمارے اندر سستی اور کاہلی ہے اللہ ہمیں وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے خطبہ مبارک میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں۔ غزوہ حنین کے بعد طائف کے کچھ لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کلمہ پڑھا دیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے، اور بعد میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم اسلام کی ساری باتیں مانیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، آپ کی ساری باتیں مانیں گے، بس ایک کام کی ہم اجازت دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں۔
نماز کے علاوہ باقی سارے کام کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے غصے میں آ کر یہ بات کہی تھی کہ چلے جاؤ، لا حظ فی الاسلام لا صلاۃ فی، جس اسلام کے اندر نماز نہیں ہے ہمیں وہ اسلام قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے نماز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت یہ بہت زیادہ ہے۔ کلمہ توحید کے بعد انسان کو موحد ہونے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام نماز ہے۔ اگر نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز ہے تو دنیا بھی ہے، نماز ہے تو آخرت بھی ہے۔ اگر نماز نہیں تو گویا کہ انسان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، کوئی بھی چیز انسان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، نماز قائم کرنے والا بنائے، اور جس طریقے سے پیارے پیغمبر نے ہمیں نماز پڑھنے کا کہا اس طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اپنی رضا کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری، اخلال و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی علی کے لیے دعا کریں، وہ بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخل عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين